بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی عزتیں اب دشمن اپنے یعنی ملکی دشمنوں اور غیر ملکی دشمنوں سے محفوظ ہوں گی، اور یہی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے قوم کے بچوں کو، بچیوں کو، ان کی ماؤں کو، حتیٰ کہ ان کی دادیوں کو بھی اس وقت اس ملک میں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ دادیاں جو ہیں، مثال کے طور پہ ہماری ماں ہی وہ لگتی ہے، کیا نام ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد، تو ان کی عزت بھی اگر محفوظ ہے اس کے لیے بھی دعا کریں۔ یہ اتنے خنزیر اور کمینے لوگ جو ہے وہ ہمارے سروں پر مسلط کر دیے گئے ہیں، ان کے لیے چار دیواری کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ ان میں رانا ثناء اللہ وہ شخص ہے جو لائیو شو میں بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ میری بیٹی تو بہت اچھا ڈانس کرتی ہے، اور اس کو جو ہے ہمارا میڈیا کہتا ہے یہ تو لبرلزم ہے نا۔ اٹ از کالڈ دا ایکویلٹی بٹوین مین اینڈ ویمن، کہ عورتوں اور مردوں میں ایک آپ سمجھتے ہیں کہ ایکویلٹی کو یہ درس دے رہے ہیں، جبکہ میرا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت سے افضل ہے۔ میرا قرآن، میرا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ عورت کی گواہیاں دو ہوں گی، مرد کی صرف ایک گواہی ہوگی۔ تو یہ چیزیں ہیں، لیکن اصل پروگرام میرا تو جو تھا، جو ادھورا رہ گیا تھا انہی وجوہات کی وجہ سے کہ ہم ایک ایٹمی ملک میں رہتے ہیں اور یہاں پہ بجلی تک کا پتہ نہیں چلتا کب آئے گی کب چلی جائے گی۔ تو پروگرام تھا عمران خان کے اوپر کہ عمران خان غدار ہے۔ جی بالکل، میں نے بہت سے پوائنٹ دیے تھے، دوبارہ سے بھی کچھ دہرائے جائیں شاید، اور کچھ جو ہے وہ نئے آئیں۔ تو اس میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ عمران خان اس ملک کا سب سے بڑا غدار ہے۔ اگر کوئی بندہ بیٹھ کے میرے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہے کہ عمران خان اس ملک میں غدار نہیں ہے تو وہ کر سکتا ہے، جو مرضی آ جائے۔ میری فوج جو ہے وہ ماشاءاللہ، کیونکہ مقابلہ فوج سے ہے نا، فوج جو ہے وہ الحمدللہ میرے محب وطن ہے، اور میرا جو کپتان ہے وہ غدار ہے۔ کیسے غدار ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، غدار میرا یہ کہتا ہے کہ میرا مرنا بھی پاکستان میں اور میرا جینا بھی پاکستان میں۔ میں نے مرنا ہے تو پاکستان میں مرنا ہے، پاکستان چھوڑ کر نہیں جانا۔ اب دوسری طرف آ جائیں، جو محب وطن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری ریٹائرمنٹ ہو جائے تو ہم نے پاکستان میں رہنا ہی نہیں، ہمارے بچوں نے بھی نہیں رہنا اس ایڈیٹس کے ملک میں۔ وہ کیا کہتے ہیں، ایڈیٹ سویلین، ٹھیک ہے، بلکہ بلڈی سویلینز آپ کو کہتے ہیں، مجھے بھی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے وہاں پہ نہیں رہنا، انہوں نے چلے جانا، اس لیے یہ محب وطن ہیں۔ عمران خان نے اپنا جتنا کمائی تھی، جتنی وہ ساری تھی کیا، وہ پاکستان کو پہلے تو عزت دلانے کے لیے تھی۔ وہ اپنی جان، تن، من، دھن اس نے جو لگایا، ٹھیک ہے، دھن تو چلو کمایا، لیکن باقی چیزیں جو اس نے لگائیں وہ کس کے لیے لگائیں؟ ملک کا نام روشن کرنے کے لیے۔ اور پھر اس نے تب بھی کھیلا ملک کے لیے جب کہ وہ ریٹائرمنٹ لے چکا تھا، لیکن صرف اس لیے کہ ضیاء نے صرف ایک بات کی تھی، وہ ضیاء کی تو بلکہ جرت ہی نہیں ہوئی تھی اس سے بات کرنے کی۔ وہ کہہ رہا تھا یہ بدتمیز آدمی ہے، کہاں یہ میری بات مانے گا، لیکن اس کو جنرل عبد الرحمان نے کہا آپ بات تو کر کے دیکھیں، بہت بات سمجھتا ہے، آپ کی بات سمجھے گا۔ اور اس نے منت کی تھی کہ کاش اگر آپ ہماری ملک کی اس ورلڈ کپ میں جو ہے وہ کپتانی کر لیں، تو اس نے ضیاء الحق کی بات مان لی تھی۔ اس سے بڑا غدار کون ہو سکتا ہے، جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اپنے ملک کی عزت کے لیے جو ہے، اپنی فوج، اپنے عوام کی عزت کے لیے جو کر سکتا ہے، اس سے بڑا کون غدار ہے؟ عمران خان غدار ہے۔ آپ لوگ غدار نہیں ہیں۔ آپ نے 1965 میں جنگ جو ہے وہ امریکہ کے غلام بن کر لڑی، پہلا غلام جو تھا ایوب خان تھا۔ آپ جو ہے بالکل نہیں، آپ نے جو ہے محب وطن ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ٹیبل ٹاک کے اوپر ہار دی، وہ جو آپ کے ذہن میں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، آپ نے ٹیبل ٹاک پہ وہ جنگ ہار دی، اور جس کا فائدہ بھٹو نے اٹھایا، اور اس نے دوبارہ قوم کو جگانے کی ایک ناکام کوشش کی، لیکن جس میں وہ کامیاب نہیں ہوا، اس لیے عمران خان غدار ہے۔ آپ وہاں پہ آپ نے ملک کو دو ٹکڑے کر دیے، آپ جو ہے وہ حب الوطن ہیں۔ عمران خان غدار ہے کیونکہ عمران خان نے، میں پہلے بات کی کہ سارا پیسہ یونیورسٹیز یہاں بنا دی، یہاں پہ غریب لوگوں کے لیے اس نے جو ہے وہ شیلٹر ہوم بنا دیے، یہاں پہ اس نے غریب لوگوں کے لیے جو ہے جتنا کچھ اس سے ہو سکا، یعنی لوگ آج بھی غریب کہتا ہے کہ میں فخر سے جا کے بینک میں جا کے 12,000 لیتا تھا، مجھے یاد یہ محنتیں نہیں کرنی پڑتی تھی، بلکہ وہ سر کر کے بلاتے تھے، اور کسی پولیس والے کی جرت نہیں تھی کہ اس سر کیے بغیر کسی شخص کو، خواہ وہ کرمنل ہی کیوں نہ ہو، اسے وہ بلائے۔ تو یہ اس نے اس ملک کو شعور دیا، اس لیے وہ غدار ہے، اور اس کو ہر صورت غدار ڈکلیئر کرنا چاہیے۔
آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ڈسکریمنیشن کی، آپ نے ملک میں طبقات بنائے، آپ نے غریب طبقہ بنایا، آپ نے سندھی بنائے، آپ نے مہاجر بنائے، آپ نے جو ہے بلوچی بنائے، آپ نے پنجابی بنائے، آپ نے نواز شریف کو لانچ کیا، آپ نے چوروں کو ہمارے سر پہ مسلط کیا۔ آپ لوگ محب وطن ہیں جناب۔ اور اس کے بعد عمران خان پھر غدار ہے۔ عمران خان نے اس ملک کو شعور دیا، اس نے 26 سال آپ اس پہ الزام لگاتے رہے کہ اس بندے میں اتنی طاقت کیسے ہے، یہ تو کوکین پیتا ہے، اس لیے آ جاتی ہے، ادروائز یہ روز جلسے کر رہے، روز لوگوں کے لیے نکلے۔ کچھ لوگوں میں اللہ نے جذبہ بھرا ہوتا ہے کہ تم نے یہ کام کر کے آنا ہے۔ ہم نہیں کہتے وہ جیسے لوگ لگاتے ہیں کہ یہ نبی بھی مان لے، اللہ معافی دے، نبوت کا سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، ان پر عمران خان جیسے کروڑوں لوگ بھی قربان، ٹھیک ہے۔ اور آپ اس سے کیا سننا چاہتے ہیں؟ لیکن عمران خان غدار ہے، کیونکہ اس نے جو ہے پہلی دفعہ جو ہے اقوام متحدہ میں پاکستان جس بنیاد پر بنایا گیا تھا کہ یہاں پہ اللہ کی اور اللہ کی شریعت کی نفاذ ہوگا اور یہاں کے لوگ وہ کام کریں گے جو قرآن میں لکھے اور یہاں شریعت نافذ ہوگی، تمام قوانین جو ہیں وہ اسلام کے مطابق ہی بنیں گے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ بنانا چاہتے تھے لیکن جو ہے وہ نہیں بنا پائے۔ تو اس لیے جو ہے اس میں عمران خان غدار ڈکلیئر کیا جانا جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ اور اس کے بعد آپ لوگ بہت محب وطن ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے 1971 میں ہمارا ملک کیونکہ ایکسٹینڈ کی جاتی ہیں نا، جب فتح ہوتی ہے تو اس کی سرحدیں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، تو جب سرحدیں سکڑ جائیں تو اس کو ہم عام شہری، ویسے آپ اسے فتح قرار دے دیں، کہیں جی ہم نے فتح کیا اپنا انڈیا کو اور ہم نے اپنا سارا آدھا ملک دے دیا اور ہم نے فتح کر لیا، تو عوام جو جاہل عوام ہے وہ یہ بات بھی مان جائے گی، اس لیے آپ بہت بڑے محب وطن ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عمران خان جو ہے وہ ایک غدار شخص ہے جس نے یہ کہا کہ فاٹا، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان سب میرے ہیں، فوج میری ہے، ادارے میرے ہیں، لوگ میرے ہیں۔ میں اپنے جیسے امریکہ کا صدر بھی کہتے ہوئے اسے بھی سالوں لگ گئے تھے، لیکن یہ بات اس نے پہلے سالوں میں کہہ دی کہ یہ میرے لوگ ہیں۔ اور جب اس کے ہاں جو ہے ایک شہزادہ آتا ہے محمد بن سلمان، تو اس کے لیے جو ہے وہ جب اس کی کرتا ہے، ٹھیک ہے بالکل ان کو کھانا وغیرہ کا شوق ہے تو وہ کھانوں وغیرہ کا ارینج کرتا ہے، لیکن بار بار اس سے ایسے بات کر رہا ہے جیسے بیکاری ہو۔ جو امریکہ کے صدر کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتا ہے اور صدر کی جرت نہیں ہوتی کوئی بات کرنے کی، ٹرمپ جو کسی کو اپنے وہ کیا کہتے ہیں باتوں میں لانے ہی نہیں دیتا کسی صحافی کو، ان کے بڑے پڑھے لکھے صحافی عمران خان نے ایسا کیا کہ اسے بولنا بند ہو گیا اس کا، اور اس نے چپ کر کے جو عمران خان کہہ رہا تھا وہ سن رہا تھا اور ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ لیکن اس نے محمد بن سلمان جیسا شخص جو کہ کنگ ہے، صرف اس سے پیسے چلو ملنے ہیں وہ اس کو واپس بھی کرنے ہیں، لیکن وہ پیسوں کے لیے نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے جو جتنے بھی وہاں پہ لیگل یا ان لیگل لوگ میرے قید ہیں ان کو آپ پلیز جو ہے ان سے پیسے بھی نہ لیں، ان کے ماں باپ پیسے بھی نہیں بھر سکتے، تو آپ ان کو فری میں جو ہے بھیج دیں۔ پھر ملاقات ہوتی ہے صبح کے کھانے پر، اور صبح کے کھانے پہ وہ پوچھتا ہے محمد بن سلمان سے، آپ کو پتہ ہے آپ اس کو میں کیا کہنے والا ہوں اس وقت؟ وہ مسکراتا ہے اور کہتا ہے جی آپ ضرور یہ کہنے والے ہیں کہ ناشتے سے پہلے شروع کرنے سے کہ میرے لوگوں کو چھوڑ دیں۔ عمران خان کہتا لگاتا ہے اور بڑی خوش گپیوں میں وہ ناشتہ ہوتا ہے۔ تو جو شخص دن رات آپ کے لیے جاگ کر کھانا کھاتے ہوئے اپنے ملک کے لوگوں کو بچانا چاہتا ہے وہ غدار ہے، ٹھیک ہے، وہ غدار ہے، اسے پھانسی ہونی چاہیے۔ آپ محب وطن ہیں جناب، آپ نے کرگل میں پینٹیں تک اتروا لی لوگوں نے اور چھوڑ کر آگے، اور آگے لوگوں کو بتایا کہ ہم نے ان کا اتنا نقصان کرایا کہ شاید زندگی بھر وہ اپنا نقصان پورا نہ کر سکیں، لیکن آپ محب وطن ہیں، آپ جو اتنے محب وطن ہیں کہ اپنا علاج جو ہے وہ اپنا باہر کراتے ہیں۔ اپنے جیسے جو لوگ ہیں ان کے لیے فوجی فاؤنڈیشن جیسے ادارے بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ نے کس سے پوچھ کر بنائے ہیں؟ ذرا یہ بتائیں نا، عوام سے پوچھا ہے؟ کیا آپ نے اس کی پرمیشن لی ہے؟ اگر لی ہے تو وہ گن پوائنٹ پہ لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی بس میرا جو پروگرام کا مقصد ہوتا ہے۔ تو عمران خان غدار ہے نا، تو اگر وہ غدار ہے ہماری بھی یہی سوچ ہے، ہم بھی غدار ہیں، ٹھیک ہے۔ آؤ پھر یا تم ہمیں پھانسی دو گے یا ہم تمہیں پھانسی دیں گے، غدار کا ایک کا فیصلہ تو ہوگا، یا تم غدار ہو یا ہم غدار ہیں۔ یہ جو ہے وہ تاریخ بھی بتا دیتی ہے،
اور یہ ثابت بھی ہو جاتا ہے۔ ضیاء کو آج غدار کون ثابت کر رہا ہے؟ تاریخ ثابت کر رہی ہے۔